سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 13۔ رات بہرے شور کی طرح چیختے چنگھاڑتے لمحوں کو سمیٹتی ہوئی ایک بھیانک اور ڈراؤنی نقاہت بھری تھر تھری کے ساتھ رخصت ہونے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ سمندروں کا تلاطم، کوہستانوں کا سکون، پہاڑوں کی اترائیاں، سنگ و کلوخ اور سوسن و رزق کے پھول نمایاں اور عیاں ہونے لگے تھے۔ پھر ختم ہوتی ہوئی رات کے خلوت و وصال کے اندر سے، ڈوبے لمحوں اور سنبلی زلفوں میں سے سورج ایک شعلہ خاموش کی طرح طلوع ہو کر چہار سو شفق کی نارنجی پردے بکھیرنے لگا تھا۔ قصر زندان سے طلوع ہونے والے سورج کی شہابی لبوں سے حکایات خونچکاں کی ابتدا ہونے والی تھی۔ مزدہ اور قدار دونوں اونٹنی کا خاتمہ کرنے کے لیے پانی کے ذخیرے کے پاس گھات لگائے بیٹھے تھے۔ قوم ثمود کے دیگر لوگ بھی اپنے اپنے گھروں سے نکل کر روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو چکے تھے۔ مزدہ اور قدار اونٹنی کے نکلنے کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے کہ اونٹنی اپنے غار سے نمودار ہوئی۔ اس کے پیچھے پیچھے اس کا بچہ بھی تھا۔ جو ہی اونٹنی پانی کے ذخیرے کے پاس آ کر پانی پینے لگی، مزدہ اور قدار اپنی جگہ سے نکلے اور اونٹنی پر تلواریں برسا کر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ اونٹنی وہاں ذخیرے کے کنارے گری اور مر گئی، جبکہ اس کا بچہ واپس غار کی طرف بھاگا۔ غار کے دہانے کے قریب جا کر اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے ہولناک انداز میں 3 بار چیخیں ماری اور پھر بولنے کے انداز میں چیختا ہوا اس غار کے اندر گھس گیا۔ علامہ ابن خلدون نے اپنی تاریخ کے جلد اول اور دوم میں یہ واقعہ اسی طرح بیان کیا ہے۔ مزدہ نے فکر مند لہجے میں کہا، قدار، اس اونٹنی کے ساتھ ہمیں اس بچے کو بھی مار دینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو اونٹنی کے مارے جانے کے بعد اس کا بچہ ہمارے لیے کوئی مصیبت اور اذیت کھڑی کر دے۔ قدار نے لاپرواہی سے کہا، اس اونٹنی نے ہمیں کچھ نہیں کہا تو اس کا بچہ ہمارے لیے کیا مصیبت کھڑی کر سکتا ہے؟ بہرحال اگر تم اس کے متعلق فکر مند ہو تو چلو دونوں اس کا تعاقب کرتے ہیں۔ وہ سامنے والی غار ہی میں تو گیا ہے، بچے کو وہیں مار کر ہم واپس چلے جائیں گے۔ پانی کے ذخیرے کے قریب کام کرنے والے لوگوں نے مزدہ اور قدار کو اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لہٰذا ان میں سے جو لوگ حضرت صالح پر ایمان لا چکے تھے وہ شور و واویلا کرتے ہوئے شہر کی طرف بھاگنے لگے۔ مزدہ اور قدار جب اس غار میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ اونٹنی کا جو بچہ ان کے سامنے غار میں گھسا تھا وہاں نہیں تھا۔ مزدہ نے قدار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، قدار، میرے اندیشے درست ثابت ہوئے نا؟ تم نے دیکھ لیا اونٹنی کا بچہ یہاں نہیں ہے، وہ آخر کہاں چلا گیا؟ ایسے لگتا ہے یہ بچہ ہم دونوں کے لیے کسی مصیبت کا پیش خیمہ بنے گا۔ قدار نے اسے تسلی دینے کے انداز میں کہا، تم فکر مند نہ ہو مزدہ، وہ اونٹنی کا بچہ ہمارے لیے کسی مصیبت کا باعث نہیں بن سکتا۔ چلو اب غار سے باہر نکلیں، تم خواہ اپنے دل میں خوف اور اندیشہ بٹھا رہے ہو۔ مزدہ اور قدار جب اس غار سے باہر آئے تو دیکھا وہاں مردہ اونٹنی کے گرد قوم ثمود کے بہت سے لوگ جمع تھے۔ ان میں حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے بھی تھے، اور ابورغال دونوں بڑے پجاری یوناف، نابت، جندہ اور دیگر لوگ بھی تھے۔ اس موقع پر حضرت صالح ایک بلند چٹان پر کھڑے ہوئے اور قوم ثمود کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، آخر وہی ہوا جس کا مجھے خوف تھا۔ تم لوگوں نے مزدہ بن مہرج اور قدار بن سلف سے اونٹنی کو مروا کر ایک انتہائی گھنونی نافرمانی کی ہے، جس کی سزا بہرحال تمہیں ملے گی۔ اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو اس اونٹنی کے بچے کو ہی تلاش کر لو، اگر وہ بچہ تم لوگوں کو مل جائے تو عجب نہیں کہ تم لوگ خداوند کے عذاب سے بچ جاؤ۔ حضرت صالح کا یہ فرمان سن کر کچھ لوگ ادھر ادھر بھاگ کر اونٹنی کے بچے کو تلاش کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد کچھ لوگ حضرت صالح کے پاس آئے اور ان میں سے ایک جوان نے ان سے کہا،
ہم مزدہ اور قدار سے پتہ کر کے آئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اونٹنی کے مرنے کے بعد اس کا بچہ غار کی طرف بھاگا۔ غار کے دہانے کے قریب اس نے اپنا منہ آسمان کی طرف کر کے 3 ہولناک آوازیں نکالی، پھر غار کے اندر گھس گیا۔ مزدہ اور قدار نے غار کے اندر جا کر اس بچے کو ڈھونڈا، مگر بچہ وہاں نہ تھا۔ انہوں نے ساری غار کو چھان مارا، پر بچہ انہیں وہاں نہ ملا۔ حیرت ہے کہ اونٹنی کا وہ بچہ غار میں داخل ہونے کے بعد کہاں غائب ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام چند ثانیوں تک تاسف اور افسوس کے انداز میں اس چٹان کے اوپر کھڑے رہے، پھر دوبارہ انہوں نے قوم ثمود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہاری بدبختی کی ابتدا ہو گئی ہے۔ اونٹنی کے بچے نے آسمان کی طرف منہ کر کے اور غار میں داخل ہونے سے پہلے 3 بار آواز نکالی، لہذا اے میری بدبخت قوم، 3 دن بعد تم پر خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ سن لو، ان 3 دنوں میں اے میری قوم تم پر 3 تغیرات ظاہر ہوں گے۔ عذاب نازل ہونے سے قبل ان 3 دنوں میں پہلے تم لوگوں کے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے روز سرخ اور تیسرے روز سیاہ ہو جائیں گے۔ سن رکھو، چوتھے روز تم پر خداوند کا عذاب نازل ہوگا، اور تم میں سے کوئی بھی سوائے ان کے جو ایمان لا چکے ہیں اس عذاب سے بچ نہیں سکے گا۔ حضرت صالح کی تنبیہ کے مطابق عذاب سے پہلے قوم ثمود پر یہ تینوں کیفیتیں طاری ہو گئی تھیں۔ پھر حضرت صالح اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے فرما رہے تھے، اے میری قوم، یہی وہ عذاب ہے جس سے میں تمہیں ڈرایا کرتا تھا۔ اے میری قوم، اب تمہاری حالت قوم عاد جیسی ہو گئی ہے۔ موجودہ دور میں یہودی اور نصرانی 1837 عیسوی تک قرآن کی بیان کردہ قوم عاد کو ایک فرضی داستان اور میتھولوجی سمجھ رہے تھے، لیکن 1837 میں ایک انگریز بحری افسر جیمز ویلیسڈر کو قوم عاد کی سرزمین سے ایک کتبہ ملا، جس سے ان لوگوں کو قوم عاد کی حقیقت کا یقین ہو گیا۔ یہ کتبہ 2000 سال قبل مسیح کا تھا اور اس پر لکھا تھا، ہم نے ایک طویل زمانہ اس شان سے گزارا کہ ہماری زندگی تنگی اور بدحالی سے دور تھی، ہماری نہریں دریا کے پانی سے لبریز رہتی تھیں، اور ہمارے حکمران بادشاہ برے خیالات سے پاک اور اہل شر و فساد پر سخت تھے۔ وہ ہم پر ہود کی شریعت کے مطابق حکومت کرتے تھے، اور عمدہ فیصلے ایک کتاب میں درج کر لیے جاتے تھے، اور مرنے کے بعد ایک مقررہ وقت پر دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان رکھتے تھے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اس چٹان سے اتر کر ایمان لے آنے والے لوگوں کے ساتھ شہر کی طرف چلے گئے۔ قوم ثمود کا سردار ابو ارغال بھی اپنے دونوں بڑے پجاریوں زواب اور رباب کے ساتھ شہر کی طرف چل پڑا کہ اچانک اس کی نظر اپنے غلام پر پڑی جو ان لوگوں کے ساتھ جا رہا تھا جو صالح پر ایمان لا چکے تھے۔ ابو ارغال نے دونوں پجاریوں سے کہا، تم لوگ چلو، میں ایک شخص سے مل کر آتا ہوں۔ زواب اور رباب آگے بڑھ گئے۔ ابو ارغال تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے غلام زولاف کے پاس آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس نے بڑی نرمی اور شفقت سے کہا، زولاف، ذرا علیحدگی میں میری بات تو سنو۔ زولاف چونکہ حضرت صالح پر ایمان لا چکا تھا، لہٰذا اس نے ابو ارغال کو شبہ کی نگاہ سے دیکھا، پھر کوئی فیصلہ کر کے ابو ارغال کے ساتھ ہو لیا تھا۔ لوگوں کے ہجوم سے علیحدہ لے جا کر ابو ارغال نے زولاف سے کہا، اے زولاف، میں جانتا ہوں کہ تو صالح پر ایمان لا چکا ہے۔ سن زولاف۔ زولاف نے ابو ارغال کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اے ابو ارغال، میں یقیناً صالح پر ایمان لا چکا ہوں، اور اپنے آبائی بتوں کو چھوڑ کر میں خدائے واحد کی عبادت کرتا ہوں۔ میں نے آج تک اپنے ایمان لانے کی کیفیت کو چھپائے رکھا، لیکن اب جب کہ خدا کے پیغمبر نے قوم ثمود کو 3 دن بعد عذاب آنے کی تنبیہ کر دی ہے تو میں کھل کر ایمان لانے والوں میں شامل ہو گیا ہوں۔ اے ابو ارغال، میں تمہارا غلام ضرور ہوں، لیکن اگر تم نے اس موقع پر میرے خلاف کوئی تادیبی کارروائی کرنے کی کوشش کی تو میں نہ صرف تمہارے خلاف بغاوت کر دوں گا، بلکہ میرے وہ ہم مذہب بھائی جو حضرت صالح پر ایمان لا چکے ہیں وہ بھی اس موقع پر تمہارے خلاف میری مدد کریں گے۔ سن رکھو ابو ارغال، اب قوم ثمود 3 دن بعد آنے والے عذاب سے نہیں بچ سکتی۔ ابو ارغال نے بڑے پیار سے کہا، زولاف میرے عزیز، تم غلط سمجھ رہے ہو، مجھے ابھی سے کوئی سروکار نہیں کہ تم بتوں کی پرستش چھوڑ چکے ہو۔ تمہارے اس ایمان لانے کو بھی کسی پر افشا نہ کروں گا، اس کے عوض تم بھی میرا ایک راز راضی رہنے دو گی۔ سنو زولاف، میں آج سے یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا اور اپنے لوگوں کو یہ تاثر دوں گا کہ نواحی بستیوں کی طرف جا رہا ہوں، جبکہ میں مکہ جاؤں گا
اور وہاں جا کر حرم میں پناہ لے لوں گا۔ سنو زلاف، مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ جس طرح حضرت صالح نے پہاڑ کے اندر سے گابھن اونٹنی نکال دی تھی، اسی طرح 3 دن بعد اس نے جس عذاب کی خبر دی ہے وہ عذاب آ کر رہے گا۔ وہ ایک ایسا ساحر ہے جو ہر بات کو پورا کر کے چھوڑتا ہے۔ کاش میں اس قہرمانیت کو ٹال سکتا جو 3 دن بعد میری قوم پر نازل ہوگی۔ سنو زلاف، میں مکہ میں جا کر حرم میں پناہ لے لوں گا، اور 4 دن کے بعد جب اس عذاب کی مدت پوری ہو جائے گی تو میں حرم سے نکل کر وہیں آباد ہو جاؤں گا، یا دوبارہ اپنی بستی کا رخ کروں گا۔ اگر یہاں کے سب لوگ مارے گئے تو میں دوبارہ مکہ چلا جاؤں گا۔ میں آج شام ہوتے ہی یہاں سے کوچ کر جاؤں گا۔ میری روانگی کے بعد اگر تم سے میرے متعلق کوئی پوچھے تو تم بھی اس سے یہی کہنا کہ میں نواحی بستیوں کی طرف گیا ہوں، تاکہ لوگوں کو یقین رہے کہ میں کہیں بھاگا نہیں بلکہ اپنی قوم کے اندر ہی ہوں۔ اور اے زلاف، تم اس آنے والے عذاب کے لیے کیا پیش بندی کرو گے؟ زلاف نے کہا، آپ میری فکر نہ کریں، میں چونکہ حضرت صالح پر ایمان لا چکا ہوں، اس لیے میرا یقین ہے کہ جس طرح قوم عاد میں سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ایمان لانے والے عذاب سے بچ گئے تھے، اسی طرح 3 دن بعد آنے والے اس عذاب سے صالح کی پیشن گوئی کے مطابق قوم ثمود کے چہرے زرد اور سرخ اور سیاہ ہو جائیں گے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق قوم ثمود کے چہرے پہلے روز زرد، دوسرے روز سرخ اور تیسرے روز سیاہ، اور چوتھے روز ان پر ہولناک عذاب نازل ہوا تھا۔ اس پر ابو ارغال نے کہا، دیکھو زلاف، میں اب جاتا ہوں، میرے راز کو افشا نہ کرنا، ورنہ اگر قوم ثمود کو خبر ہو گئی کہ میں صالح کے متوقع عذاب سے بچنے کے لیے پیش بندی کے طور پر مکہ چلا گیا ہوں تو یہ لوگ وہاں تک میرا تعاقب کریں گے اور مجھے قتل کر کے چھوڑ دیں گے۔ زلاف نے کہا، تم جاؤ، تمہارا راز راز ہی رہے گا۔ ابو ارغال وہاں سے چلا گیا، جبکہ زلاف ان لوگوں میں جا شامل ہوا جو حضرت صالح پر ایمان لا چکے تھے۔ اسی روز شام کے قریب جبکہ یوناف اور نابت اپنے دیوان خانے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، جندہ بن عمرو حویلی میں داخل ہوا اور اپنے آگے آگے 3 گھوڑوں اور 4 اونٹوں کو ہانکتا ہوا لا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر یوناف اور نابت دیوان خانے سے باہر آ گئے۔ پھر نابت نے حیرت سے جندہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے میرے ماموں، آپ اپنے ساتھ صرف 3 گھوڑے اور 4 اونٹ ہی لائے ہیں، ریوڑ کے باقی جانور کہاں ہیں؟ جندہ بن عمرو نے کہا، اے میرے بچوں، حضرت صالح آج اپنے ایمان لانے والے ساتھیوں کے ساتھ یہاں سے کوچ کر رہے ہیں۔ وہ بستی کے شمال میں اسی جگہ کھڑے ہیں جہاں اونٹنی کو مزدہ اور قدار نے مارا تھا۔ جو لوگ ان پر ایمان لائے ہیں وہ اپنے جانوروں اور ساز و سامان کے ساتھ ان کے پاس جمع ہو رہے ہیں۔ میں بھی اپنے ریوڑ کو وہاں چھوڑ آیا ہوں۔ اپنے ساتھ یہ 3 گھوڑے اس لیے لایا ہوں کہ ہم تینوں ان پر سوار ہو جائیں گے، اور یہ جو 4 اونٹ ہیں ان پر گھر کا اثاثہ لاد کر ہم یہاں سے کوچ کرتے ہیں۔ میرے بچوں، چلو اپنے گھر کا سامان ان اونٹوں پر لاد دیں۔ یوناف فوراً آگے بڑھا اور اونٹوں کے گھٹنوں پر ان کی نکیل کی رسیاں مار کر انہیں صحن میں بٹھانے لگا، اور نابت اور جندہ گھر کا ضروری سامان باہر صحن میں ڈھیر کرنے لگے۔ یوناف اس سامان کو بڑی ترتیب سے اونٹوں پر لادنے لگا۔ تھوڑی دیر میں ان تینوں نے اپنے گھر کا سامان اونٹوں پر لاد لیا تھا، اور پھر وہ تینوں اپنے گھوڑوں پر زینے ڈالنے کے بعد ان پر سوار ہوئے اور اونٹوں کو اپنے آگے آگے ہانکتے ہوئے وہ اپنے گھر سے رخصت ہو گئے۔ جب وہ تینوں اپنے اونٹوں کو ہانکتے ہوئے شہر کے شمال میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا صالح پر ایمان لانے والے لوگ اپنے سامان کے ساتھ شہر سے نکل کر وہاں جمع ہو رہے تھے۔ وہاں حضرت صالح علیہ السلام کے پاس شہر کے وہ انگنت لوگ بھی کھڑے تھے جو ان پر ایمان نہ رکھتے تھے۔ ان میں قوم ثمود کے بڑے بڑے پجاری ذؤاب بن عمرو اور رباب بن صغرا کے علاوہ اونٹنی کو مارنے والے مزدہ اور قدار بھی کھڑے تھے۔ پھر رباب نے صالح کے قریب آ کر طنزیہ انداز میں کہا، اے صالح، تو ان لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال کر کہاں لے جائے گا؟ کیوں قوم کے ان افراد کو جنگل جنگل، صحرا صحرا، خانہ بدوشوں کی طرح سزا دے کر تباہ و برباد کرنا چاہتے ہو؟ ہم جانتے ہیں جس طرح اونٹنی کو مار دینے سے کچھ نہیں ہوا، اسی طرح تمہارے اس عذاب کا بھی کچھ نہیں ہونے کا، جس کے متعلق تم نے قوم کو 3 دن کی مہلت دی ہے۔ میں تو اس وقت سے ڈرتا ہوں جب تم پر ایمان لانے والے لوگ صحراؤں کے اندر دھکے کھا کھا کر بھوک پیاس سے مر جائیں گے۔
حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے قوم ثمود کے فسادی پجاریوں، تم لوگوں نے قوم کو دھوکے اور فریب میں ڈال رکھا ہے۔ میں تم سب کے لیے اس دن سے خوفزدہ ہوں جب تم پر عذاب نازل ہوگا۔ یہ تو کہو تمہارا سردار ابوالرغال کہاں ہے؟ رباب بن صغرا نے کہا، وہ اپنی نواحی بستیوں کی طرف گیا ہے۔ حضرت صالح نے کہا، وہ آنے والے عذاب سے ڈرتا پھر رہا ہے۔ ابوالرغال مکے کی طرف بھاگ گیا تھا اور وہاں جا کر اس نے حرم میں پناہ لے لی تھی۔ جب 4 دن بعد عذاب کی مدت پوری ہوئی اور وہ حرم سے نکلا تو وہیں اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ مکہ شہر میں ہی مر گیا تھا۔ از قصص القرآن۔ رباب نے کہا، ابوالرغال تمہارے اس بے بنیاد عذاب سے کیوں ڈر کر بھاگے گا؟ جب تمہارے خدا نے اونٹنی کو مار دینے پر مزدہ اور قدار کو کوئی سزا نہیں دی تھی تو ابوالرغال کو عذاب کا کیسا ڈر اور خوف؟ اونٹنی کا قتل مزدہ اور قدار کا انفرادی فعل تھا، اور اس انفرادی فعل کی سزا اگر ملنی ہوتی تو ان دونوں کو مل چکی ہوتی۔ جس طرح ان دونوں کو کچھ نہیں ہوا، اسی طرح قوم ثمود پر تمہارا کہا ہوا عذاب بھی نہیں آئے گا۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے قوم ثمود کے گمراہ کن پجاریوں، گو اونٹنی کو مزدہ اور قدار نہیں مارا ہی، لیکن پوری قوم چونکہ ان کے جرم کی پشت پر تھی اور یہ دونوں قوم کی مرضی کے علائقار تھے، اس لیے الزام پوری قوم پر عائد ہوتا ہے، لہٰذا پوری قوم سوائے ایمان لانے والوں کے عذاب کا شکار ہوگی۔ یاد رکھو، ہر وہ گناہ جو قوم کی خواہش کے مطابق کیا جائے یا جس کے ارتکاب کو قوم کی رضا اور پسندیدگی حاصل ہو تو وہ قوی گناہ ہے، خواہ اس کا ارتکاب کرنے والا آدمی ایک ہو یا 2 ہوں، بلکہ جو گناہ قوم کے درمیان علل اعلان کیا جائے اور قوم اسے گوارا کر لے تو وہ بھی قومی گناہ ہوگا۔ مزدہ اور قدار کے کام کی پوری قوم پشت پناہ تھی، لہٰذا اب تم سب عذاب کا انتظار کرو۔ میں اپنے اوپر ایمان لانے والوں کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں کہ آنے والے 3 دن قوم ثمود پر بھاری ہوگا اور چوتھا دن اس سرزمین پر ان کا آخری دن ہوگا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اپنے اوپر ایمان لانے والوں کے ساتھ وہاں سے کوچ کر گئے۔ اپنے شہر الحجر سے نکل کر حضرت صالح علیہ السلام فلسطین کے شہر رملہ میں چلے گئے تھے، اور وہاں سے انہوں نے حضر موت کا رخ کیا تھا، اس لیے کہ قوم عاد اور ان کا اصل وطن وہی تھا۔ یہاں ایک قبر ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ یہ قبر حضرت صالح علیہ السلام کی ہے، اور بقول علامہ آلوسی آپ کی قبر کعبے کے غربی جانب حرم کے اندر ہے۔ صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور عذاب سے بچ جانے والوں کی تعداد 120 تھی۔ اگلی صبح سے قوم ثمود پر عذاب الہی کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ پہلے دن ان کے چہرے اس طرح زرد پڑ گئے جیسا کہ خوف کی حالت میں ہوتا ہے۔ دوسرے روز ان کے چہرے سرخ ہو گئے، گویا خوف و دہشت کا یہ دوسرا درجہ تھا، اور تیسرے روز ان سب کے چہرے سیاہ ہو گئے اور ہر سو تاریکی چھا گئی۔ یہ خوف کا تیسرا مقام تھا، جس کے بعد موت ہی کا درجہ باقی رہ جاتا ہے۔ 3 دن کی ان علامات عذاب نے ان کو اور ان کے دلوں کو حضرت صالح علیہ السلام کے سچا ہونے کا یقین دلا دیا تھا، لیکن وہ صرف حسد و بغض کی بنا پر سچائی کا انکار کرتے رہے۔ بہرحال ان 3 دنوں کے بعد وقت موعود آ پہنچا، اور رات کے وقت ایک ہیبت ناک آواز نے ہر شخص کو اس حالت میں ہلاک کر دیا جس حالت میں وہ تھے۔ اس ہیبت ناک آواز کو قرآن مقدس میں کہیں رجفہ یعنی زلزلہ سورہ آراف میں، کہیں صیحہ یعنی چیخ سورہ ہود میں، کہیں صاعقہ یعنی کڑکدار بجلی سورۃ النجم میں، اور کہیں صاغیہ یعنی دہشت ناک سورہ شمس میں کہہ کر پکارا گیا ہے۔ یہ تمام تعبیرات ایک ہی حقیقت کے مختلف اوصاف کے اعتبار سے کی گئی ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ خدائے برتر کے اس عذاب کی ہولناکی کیسی گو ناگوں تھی۔ اس عذاب میں قوم ثمود کے 1007 شہر اور بستیاں اور ان گنت لوگ مارے گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے 85 سال کی عمر پائی تھی۔ 4 شمبے کو اونٹنی ماری گئی اور 1 شمبے کو قوم ثمود ہلاک ہو گئی۔
حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ عذاب خداوندی سے بچ گئے تھے وہ ان کے ساتھ فلسطین کے شہر رملہ اور پھر وہاں سے حضر موت کی طرف چلے گئے۔ آپ کی وفات کے بعد وہ دوبارہ اپنی سرزمین کی طرف آئی اور ان کی جو بستیاں اور شہر عذاب سے تباہ و برباد ہو گئے تھے انہیں پھر سے آباد کرنا شروع کر دیا، اور یہی لوگ قوم ثمود ثانیہ کہلائے۔ لیکن بعد کے دور میں یہ لوگ پہلے کی طرح قوت و شہرت حاصل نہ کر سکے، اس لیے کہ قوم ثمود کے زیادہ تر افراد مارے گئے تھے اور ان کے بڑے بڑے عالیشان محل اور عمارتیں عذاب خداوندی کے سامنے کھنڈر ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ کھنڈر دوبارہ اپنی پہلی سی عظمت حاصل نہ کر سکے۔ قصص القرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ دوبارہ اپنے وطن میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ مندرجہ ذیل تاریخی شواہد بھی ان کے اپنی سرزمین میں دوبارہ آباد ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ اول، تاریخ میں ثمود ثانیہ کا نام روشن نظر آتا ہے۔ ایک طرف اسیریا کے کتبوں میں اور دوسری طرف رومیوں کی تاریخ میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ رومی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ عرصہ قبل قوم ثمود کے ان علاقوں پر قابض ہو گئے تھے جو اس عذاب کے بعد انبات اور ادوم قبائل کے تسلط میں آ گئے تھے۔ دوسری روایت کے مطابق شرغون ثانی جو 722 قبل مسیح میں ارض شام کا بادشاہ تھا، اس نے عرب پر فوج کشی کی تھی، جس کا ذکر اس نے اپنے کتبہ فتح میں کیا تھا۔ اس کتبے میں جن محکوم قبائل کا ذکر ہے ان میں ثمود کا نام بھی ملتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بچے کچے ثمود دوبارہ آباد ہونے پر کوئی قوت حاصل نہ کر سکے۔ اور اس کے علاوہ دیگر مورخین مثلا ڈائیڈورس، پلینی، بطلموس اور نیوس اور سپرنگر بھی ثمود ثانیہ کے متعلق تحریر کرتے ہیں۔ رومیوں نے جب شمالی عرب پر قبضہ کیا تو ثمود رومیوں کی فوج میں شامل ہو گئے۔ 300 جوان ان کی فوج میں شامل تھے اور ان کے لمبے لمبے نیزے اور سواری کے اونٹ مشہور تھے۔ پہاڑ تراش کر عمارتیں بنانے کی قوم ثمود کی یہ کیفیت ایسی ہی تھی جیسی بھارت میں ایلور اور اجنتا کے مقامات پر نظر آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے موقع پر شمال کی طرف جاتے ہوئے قوم ثمود کے ان کھنڈرات میں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنویں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہی وہ کنواں ہے جہاں حضرت صالح کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت کی کہ صرف اسی کنویں کا پانی لینا، باقی کنووں کا پانی نہ لینا۔ ایک پہاڑی درہ دکھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی درے سے وہ اونٹنی پانی پینے کے لیے آتی تھی۔ اس درے کا نام آج بھی فج الناقہ ہے۔ قوم ثمود کے ان کھنڈرات کے اندر جو مسلمان سیر کرنے لگے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جمع کیا، ایک خطبہ دے کر عبرت دلائی اور فرمایا، یہ اس قوم کا علاقہ ہے جس پر خدا کا عذاب نازل ہوا، لہٰذا یہاں سے جلدی جلدی گزر چلو، یہ سیرگاہ نہیں رونے کا مقام ہے۔ مصر کا بادشاہ سینیفرو اور اس کا وزیر پیتاموتھب ممفس شہر میں اپنے قصر کے ایک کمرے میں بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے۔ جوزف واٹرسٹیون نے اپنی کتاب قدیم دنیا میں سینیفرو کو زوسر کے بعد کامیاب ترین بادشاہ لکھا ہے۔ پیتاموتھب کی وہی حیثیت تھی جو زوسر کے ہاں ایموتھب کی تھی۔ قدیم مصر کا بادشاہ اور اس کا وزیر و مشیر ایک ہی محل میں رہا کرتے تھے۔ پیتاموتھب نے سینیفرو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، اے میرے آقا، گزشتہ شب کچھ تاجر میرے پاس آئے تھے۔ وہ طائر اور سیدون شہروں کی طرف تجارت کی غرض سے جاتے ہیں۔ یہ موجودہ شہر سیدہ اور رسور تھے۔ انہوں نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی ہے جو حیرت اور تعجب میں ڈال دینے والی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے، فونیقی قوم کی کشتیاں اور جہاز نامعلوم سرزمینوں کی طرف جاتے ہیں اور وہاں سے سونا، چاندی اور دیگر قیمتی دھاتیں مثلاً کانسی، لوہا، قیلی، رانگا یعنی ٹین افریقہ کے شمالی ساحل پر جمع کرتے ہیں۔ وہاں فونیقیوں نے اپنے تجارتی پڑاؤ بنا رکھے ہیں، اور جب یہ ساز و سامان اور قیمتی دھاتیں کافی مقدار میں وہاں جمع ہو جاتی ہیں تو انہیں اپنے جہازوں اور کشتیوں میں لاد کر اپنے مرکزی شہر طائر کی طرف لے جاتے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ عرب تھے جو عرب کے صحراؤں سے اٹھ کر بحر روم کے کنارے آباد ہو گئے تھے۔ ان کا پیشہ تجارت تھا۔ ان فونیقی عربوں کو انگریزوں نے کارتیج، لاطینیوں نے کارتیگو، یونانیوں نے کارچیڈین اور توریت میں ان کو کرجاؤ کہا گیا ہے۔ فونیقیوں کا یہ تجارتی پڑاؤ اس جگہ تھا
جسے آج کل خلیج ٹیوش کہا جاتا ہے۔ بعد میں اسی جگہ فونیقیوں نے اپنا مشہور شہر قرطاجنہ آباد کیا تھا۔ پیتاموتیب مزید کہنے لگا، میں چاہتا ہوں فونیقی قوم کی اس آمدنی پر ہم بھی حصے دار بنیں۔ وہ تاجر گزشتہ رات مجھے بتا رہا تھا کہ فونیقی ان سے اناج حاصل کرتے ہیں اور بدلے میں انہیں یہی قیمتی دھاتیں دیتے ہیں جنہیں وہ اکادیوں اور سمیریوں کے ہاتھوں بیچ کر منافع حاصل کرتے ہیں۔ سنیفرو نے غور سے اپنے وزیر پیتاموتیب کی طرف دیکھا، پھر اس نے رازدارانہ لہجے میں کہا، پیتاموتیب کھل کر کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس نے جواب دیا، اے آقا، میری دو خواہشیں ہیں۔ اول یہ کہ ہم اپنے جہاز اور کشتیاں فونیقیوں کے پیچھے لگائیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ فونیقی یہ قیمتی دھاتیں کس سرزمین سے لا کر شمالی افریقہ کے ساحل پر جمع کرتے ہیں۔ جہاں سے وہ قیمتی اشیاء حاصل کرتے ہیں وہاں سے ہم بھی حاصل کریں گے۔ اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تو میری دوسری خواہش یہ ہے کہ ہم شمالی افریقہ کے اس مقام پر حملہ کر دیں جسے فونیقی اپنے پڑاؤ کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور ان سے وہ ساری قیمتی دھاتیں چھین لیں جو انہوں نے وہاں جمع کر رکھی ہوں گی۔ اس طرح ہم اپنی مالی حالت کو استوار کر کے اپنی جنگی قوت میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور آنے والے دور میں ہمارے اطراف میں اگر کوئی قوم طاقتور قوت حاصل کر کے سر اٹھانے کی کوشش کرے تو ہم بآسانی ان سے نمٹ سکیں گے۔ سنیفرو نے چند ثانیوں کی سوچ بچار کے بعد کہا، پیتاموتیب تمہارا کہنا درست ہے، لیکن میں تمہاری پہلی خواہش سے اختلاف کرتا ہوں۔ فی الحال ہمیں اس جستجو میں نہیں پڑنا چاہیے کہ فونیقی یہ قیمتی دھاتیں کہاں سے لاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس معاملے میں ہمارا فونیقی قوم سے سمندر میں ٹکراؤ ہو جائے، اور اگر ایسا ہوا تو فونیقی غالب رہیں گے، کیونکہ اس وقت دنیا میں ان کی بحری قوت سب سے زیادہ مضبوط اور منظم ہے۔ اس حالت میں وہ ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں سے وہ قیمتی دھاتیں حاصل کرتے ہوں وہاں سے ہمارے لیے حاصل کرنا مشکل اور دشوار گزار ہو، اور ہم قیمتی دھاتیں حاصل کرنے کی کوشش میں اپنی بحری قوت کا نقصان بھی کر لیں اور کچھ بھی حاصل نہ کر سکیں۔ اس لیے میرا ارادہ یہ ہے کہ فی الحال شمالی افریقہ میں فونیقیوں کے اس پڑاؤ پر حملہ کر دیں جہاں ان قیمتی دھاتوں کا ذخیرہ ہے۔ سنو پیتاموتیب، ہماری جنگی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور ہم نے اپنی بحری قوت میں خوب اضافہ کر لیا ہے۔ جوزف وارڈ لکھتا ہے، اپنی بحری قوت میں اضافے کے لیے سنیفرو اور پیتاموتیب نے ایسے بحری جہاز بنوائی جس کی لمبائی 170 فیٹ تھی۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ میں کنانیوں کے شہر مجیدو پر حملہ آور ہوں گا، انہیں مغلوب کرتا اور اپنی مرضی کے مطابق ان پر خراج کی رقم بھی مقرر کرتا، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری ان اطلاعات کے بعد مجیدو شہر پر حملہ آور ہونا ایک حماقت سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ ہو سکتا ہے ہمیں مجیدو سے کچھ بھی حاصل نہ ہو، کیونکہ یہ شہر کنانیوں کے چھوٹے شہروں میں سے ایک ہے، اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ کنانی عرب قبائل ایسی مزاحمت کریں کہ ہم مجیدو پر حملہ کر کے ناکام ہوں۔ فونیقیوں کو کارتیج بھی کہا گیا ہے۔ شروع دن سے یہ کنانی کہلائے، بعد میں یونانیوں نے انہیں فونیقی کہنا شروع کیا۔ انہیں آرامی بھی کہتے ہیں۔ مجیدو کے علاوہ ان کے دوسرے بڑے شہر اریحا، شان، اکو، سور، سیدہ، جبلہ، ارقا اور سمیرا تھے۔ از تاریخ شام۔ سنیفرو مزید کہہ رہا تھا، پیتاموتیب میں تمہارا ممنون ہوں کہ تم نے کامیابی کا ایک دوسرا راستہ نکالا ہے جس سے وقتاً فوقتاً کام لے کر ہم کنانی عربوں پر ان کے افریقی مقبوضہ جات پر ضرب لگا کر اپنی حالت کو مستحکم اور کنانیوں کو کمزور کر سکتے ہیں، کیونکہ افریقہ کا ساحل ہمارے قریب ہے اور اس پر ہم آسانی سے ضرب لگا سکتے ہیں۔ پیتاموتیب اگر ہم اس مہم میں کامیاب رہے تو اپنی بحری قوت میں اور اضافہ کریں گے اور کنانیوں کے پیچھے ان علاقوں کی طرف جائیں گے جہاں سے یہ لوگ سونا، چاندی اور دوسری قیمتی دھاتیں حاصل کرتے ہیں۔ اسی دوران قصر کے اس کمرے میں سنیفرو کا بیٹا خوفو داخل ہوا۔ پھر سنیفرو نے پیتاموتیب کے ساتھ اب تک ہونے والی بات چیت سے اسے آگاہ کر دیا، پھر اسے اس گفتگو میں اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ سنیفرو کے بعد خوفو ہی مصر کا بادشاہ بنا تھا۔ خوفو کے آنے پر پیتاموتیب نے کہا، کیوں نہ خوفو کو ہی کنانیوں کے خلاف اس مہم کا سالار بنائیں، میں بھی اس کے ساتھ رہوں گا۔ اس طرح خوفو کو اپنی صلاحیتیں ظاہر کرنے کا موقع مل جائے گا۔ خوفو نے چھاتی تانتے ہوئے کہا، میں ضرور اس مہم کی سربراہی کروں گا، بلکہ میں تو حق میں ہوں کہ کنانیوں کا تعاقب کیا جائے
کہ وہ ایسی قیمتی دھاتیں کس سرزمین سے لا کر افریقہ کے ساحل پر جمع کرتے ہیں۔ اس پر سنیفروں نے کہا، نہیں، یہ وقت ابھی اس کام کے لیے موزوں نہیں ہے۔ خوفو میرے بیٹے، تو کنانیوں کی قوت کا غلط اندازہ لگا رہا ہے۔ یہ عرب صحراؤں کی قدیم قوم ہے، ان کا آبائی پیشہ جنگ و جدل ہے، لیکن ان لوگوں نے عرب کے صحراؤں سے اٹھ کر اور بحر روم کے کنارے آباد ہونے کے بعد کشتی رانی میں حیرت انگیز ترقی کی ہے۔ خوفو، موجودہ دور میں کنانی ایک تجارتی قوم ضرور ہے، لیکن ہمیں ان کا یہ پہلو ہرگز نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ بنیادی طور پر یہ ایک جنگجو قوم ہے، اور اگر ایک بار انہوں نے ہمیں پسپا کر دیا تو یاد رکھو وہ نیل کے ڈیلٹا تک ہمارا تعاقب کریں گے۔ اگر ایسا ہوا تو ہماری حالت بدترین ہوگی، اور اگر ہم ان پر غالب رہے تب بھی ہم ان کے علاقوں میں دور تک یلغار نہ کر سکیں گے، کیونکہ ایسی صورت میں وہ دو اور قوموں کو بھی اپنی مدد پر آمادہ کر لیں گے اور ہمارے لیے مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں۔ ان دو قوموں میں ایک ہتی قوم ہے۔ ہتی قوم اناتولیا کے میدانوں میں آباد ایک قدیم قوم تھی، اور دوسری آشوری۔ پھر یہ بھی یاد رکھو کہ آشوری کنانیوں کے ہم قوم ہیں، اور یہ بات طے ہے کہ آشوریوں جیسا کوئی جنگجو نہیں۔ میں نے سن رکھا ہے کہ ایرانی قوم میں مات کی سلطنت بھی آشوریوں ہی سے خوفزدہ ہے۔ فی الحال ہم ان کے افریقی پڑاؤ پر ہی حملہ کرنے پر اکتفا کریں گے، اس کے بعد اپنی عسکری قوت اور مضبوط کر کے کسی اور سمت سے کنانیوں پر ضرب لگائیں گے۔ کنانیوں کی طرح آشوری بھی عرب تھے، ان کے مشرق میں آباد تھے اور عرب کے صحرا سے اٹھ کر وہاں آباد ہو گئے تھے۔ جب سنیفرو نے اپنی بات ختم کی تو پتا ہوتپ نے فیصلہ کن انداز میں پوچھا، تو پھر ہمیں کب یہاں سے اپنی مہم پر کوچ کرنا چاہیے؟ سنیفرو نے کہا، میرا خیال ہے خوفو اور تم دونوں کو بہت جلد اس مہم پر روانہ ہو جانا چاہیے، اور وہ اس لیے کہ 3 ماہ بعد فصلوں کی افزائش کے لیے قربانی کے دن آ رہے ہیں۔ اس قربانی کی رسومات میں تم دونوں کی شرکت لازمی اور ضروری ہے۔ خوفو نے کہا، میرا خیال ہے ہم پرسوں یہاں سے اپنی مہم کے لیے کوچ کرتے ہیں اور بہت جلد واپس آنے کی کوشش کریں گے۔ سنیفرو نے کہا، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ تم دونوں پرسوں اپنی آدھی بحری قوت کے ساتھ یہاں سے کنانیوں کے افریقی پڑاؤ کی طرف روانہ ہو جاؤ گے۔ اس معاملے کو آخری شکل دینے کے بعد وہ تینوں کمرے سے نکل گئے۔ تیسرے روز پتا ہوتپ اور سنیفرو نے ممفس شہر سے اپنے بحری بیڑے کے ساتھ کوچ کیا تھا۔ دریائے نیل کے اندر شمال کی طرف بڑھتے ہوئے وہ بحر روم میں داخل ہوئے، اور یہاں سے انہوں نے اپنا رخ مغرب کی طرف موڑ لیا۔ ماکو میں تھباکیٹ سبارتا سے ہوتے ہوئے انہوں نے جزیرہ مینکس کے ساحل پر اپنے بحری بیڑے کے ساتھ پڑاؤ کیا تھا۔ مینکس موجودہ لیبیا کے سامنے سمندر میں ایک قدیم جزیرہ ہے۔ یہاں انہوں نے ایک دن قیام کر کے اپنے لشکریوں کو آرام کرنے کا موقع دیا، ساتھ ہی انہوں نے اپنے لیے خوراک کا ذخیرہ بھی کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ اپنی منزل کی طرف کوچ کیا۔ جزیرہ مینکس سے نکل کر ایک دن جزیرہ سرسین میں گزارا۔ سرسین موجودہ تیونس کا ایک جزیرہ ہے۔ اس کے بعد وہ حادر اور میتم اور نیپولس سے ہوتے ہوئے اوتیکا کے قریب جا پہنچے۔ نیپولس جزیرہ سرسین اور کنانیوں کے پڑاؤ کے درمیان ایک اہم شہر ہے، اور اوتیکا وہی جگہ ہے جہاں بعد میں شمالی افریقہ کے ساحل پر مستقل قبضہ کرنے کے بعد کنانیوں نے مشہور زمانہ شہر قرتاجنہ آباد کیا تھا۔ اوتیکا سے ذرا فاصلے پر خوفو اور پتا ہوتپ نے ایک غیر آباد اور سنسان علاقے میں لنگر انداز ہوتے ہوئے اپنے کچھ آدمیوں کو کنانیوں کے پڑاؤ کا حال معلوم کرنے کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ آدھی رات کے قریب جبکہ ہر شے تاثیر جنوں کا شکار اور اجل خوردہ ہو رہی تھی، سمندر کے کنارے کھڑے جہازوں کے اندر چند جوان اس جہاز میں داخل ہوئے جس کے اندر خوفو اور پتا ہوتپ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی خوفو نے پوچھا، اے میرے عزیزوں، تم ہمارے لیے کیا خبریں لائے ہو؟ ان میں سے ایک نے کہا، اے میرے آقا، ہم کنانیوں کا پڑاؤ دیکھ کر آئے ہیں۔ یہاں سے صرف چند میل آگے اوتیکا کے مقام پر ان کا پڑاؤ ہے۔ وہ جگہ ان کے مال و دولت اور سامان سے بھری پڑی ہے۔ را کی قسم، ہم نے آج تک اتنا مال کہیں نہیں دیکھا، اور اس مال کے محافظ بھی کچھ زیادہ نہیں ہیں۔ اگر ہم آج ہی رات کے پچھلے حصے میں ان پر حملہ کر کے ان کے سارے اموال کو اپنے جہازوں میں لاد کر یہاں سے واپس جانے کی کوشش کریں تو ہمیں برائے نام مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا،
اور ہم بڑی آسانی سے اپنا مقصد پورا کر کے کامیاب لوٹ سکتے ہیں۔ خوفو نے بلند آواز میں کہا، میں تم لوگوں سے اتفاق کرتا ہوں، یہ حملہ آج ہی رات کو کیا جائے گا۔ پھر خوفو کے حکم پر اس کا بحری بیڑا اوتیکا کے مقام پر کنانیوں کے پڑاؤ کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات کی اتھاہ تاریکی میں ہر شے پریشان لمحوں کے اندر کسی فروغ کی منتظر تھی۔ زیست کے کاشانی چپ، ہیکل اور اشجار خاموش اور رنگ و بو کے جلو سے اندیشہ ہائے این و آن میں غرق تھے۔ خوفو اور پتا ہوتیپ نے اپنے بحری بیڑے کو اوتیکا کے قریب لنگر انداز کر دیا اور پھر رات کی تاریکی میں کنانیوں کے پڑاؤ پر حملہ آور ہو کر انہوں نے پڑاؤ کے محافظوں کو تحت کر دیا۔ پڑاؤ کی ہر شے کو انہوں نے اپنے جہازوں کے اندر لاد لیا اور رات کی تاریکی میں وہ کامیاب شبخون مارنے کے بعد مصر کی طرف واپس کوچ کر گئے۔ انہیں کنانیوں کے اس پڑاؤ سے امید سے بڑھ کر مال و دولت ہاتھ لگا تھا۔ عذاب سے بچ جانے والے قوم ثمود کے افراد نے جب کنانیوں کی سرزمین کے شہر رملہ میں اپنی قدیم آبائی شہر حضرموت کی طرف کوچ کیا تو راستے میں حسین نابت چند دن بیمار رہ کر مر گئی۔ یوناف کو اس کی جوان مرگی کا انتہائی صدمہ ہوا۔ دل برداشتہ سا ہو کر حضرموت کے بجائے اس نے مصر کی طرف جانے کا قصد کر لیا اور دوبارہ شوتار کے محل میں جا رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک روز سہپہر کے قریب وہ دریائے نیل کے کنارے شوتار کے محل کے قریب نمودار ہوا۔ اس نے دیکھا محل آباد تھا اور اس کے اندر بہت سے لوگ رہ رہے تھے۔ یوناف آگے بڑھ کر ان لوگوں کی کیفیت جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ابلکا نے اس کی گردن پر لمس دیا، پھر اس کی شہد بھری آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ شوتار کا یہ محل مصر کے موجودہ بادشاہ سینیفرو نے اپنے ایک رشتہ دار کو دے رکھا ہے اور اس نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ اس کے اندر رہائش اختیار کر لی ہے۔ اگر تم چاہو تو شوتار کا محل ان سے خالی کروا لو اور پہلے کی طرح ان میں رہائش رکھ لو، کیونکہ تم یہ محل خالی کرانے کی قوت رکھتے ہو۔ یوناف نے بکھری ہوئی آواز میں کہا، نہیں، میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، میں کسی کو بے گھر نہ کروں گا۔ میں آخر کب تک اس محل کا مالک بن کر بیٹھ سکتا ہوں؟ اور پھر میں کیسے اور کیوں کر ان لوگوں کو یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ میں مصر کے فرعون جسقیم کی بیٹی کا شوہر ہوں اور اس ناطے سے اس محل کا مالک ہوں؟ لوگ مجھے دیوانہ کہیں گے، اس لیے اب میں ادھر ادھر دھکے کھا کر ہی زندگی بسر کر لوں گا۔ شاید میری تقدیر میں یہی لکھا گیا ہے۔ ابلکا نے کہا، اے میرے حبیب، نابت کی بے وقت موت نے تمہیں مایوس اور افسردہ اور ملول کر دیا ہے۔ کاش وہ کچھ عرصہ اور تمہارے ساتھ رہتی۔ یوناف نے ابلکا کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور ممفس شہر کے بازار کی طرف بڑھنے لگا۔ جب وہ بازار میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا بازار کے اندر ایک لاغر سا بوڑھا بربت بجا کر گاتا ہوا ایک طرف جا رہا تھا۔ یوناف کو اس بوڑھے کی آواز کا سوز اور اس کے گیت کے بول بھلے اور پرکشش لگے، لہٰذا وہ اس کا تعاقب کرنے لگا۔ بوڑھا گا رہا تھا، شعلوں میں مانندے چوبے خشک مجھے جلاتے ہو، میری رگ رگ میں آتش بیدو شعلہ زن کرتے ہو، میرے روم روم میں اضطراب کی لہریں، میرے برگ برگ میں زنبور کی زہر بھرتے ہو، میرے تناسل کے سلسلے کو گرا انبار بیڑیاں پہنا کر عدم کی تیرا اتار مسافتوں کی طرف لے جاتے ہو، میری خواہشوں کو شب یلدائے گور اور پرعذاب کرتے ہو، میری امنگوں کی اوج موج کو منقاج و زنگ خوردہ کرتے ہو، سوندھی سہانی گلنار ساعتوں کے متلاشیوں، بھینی باز خوشبو کے خوشگوار احساس کے تاجروں، عدل و راستی کو رنج و اشتعال عطا کرنے والوں، آہ زیست کے یہ کارواں ہجوم خواہاں میں کو بکو ہواؤں کی طرح، دمادم ایک عمر رواں کی طرح شعلہ ریز ماحول کی طرف بڑھتا رہے گا۔ ایک وقت آئے گا جب میرے نغمے، میرے افکار، میرے تعینات و علائق کے بندھن، میرے نفس کا نگار، تمہارے مفرح مشروب میں، تمہارے کورے پنڈوں میں، سنہری کاکلوں میں، تمہارے حسن درخشاں میں، تبانے خیال میں، تمہارے رفیقان دل نواز کے ذہنوں میں، بے امان شہلا پے بپے سوزے دروں اور دمادم برق نہاں بن کر داخل ہوگا۔ اچانک بربت بجا کر گاتے اور آگے بڑھتے اس بوڑھے نے راستے کے ایک پتھر سے ٹھوکر کھائی اور زمین پر گر پڑا۔ یوناف بھاگ کر آگے بڑھا اور اس بوڑھے کو سہارا دے کر اٹھایا۔ بوڑھے نے ایک بار غور سے یوناف کی طرف دیکھا، پھر کہا، اے جوان، تیری مہربانی کہ تو میرے کام آیا،
میری نظر اس قدر کمزور ہو گئی ہے کہ اکثر ٹھوکر کھا جاتا ہوں۔ یوناف نے کہا، اے بزرگ محترم، تمہارا نام کیا ہے اور تم کس کے بارے میں ابھی بربط پر گیت گا رہے تھی؟ بوڑھے نے کہا، میرا نام سلادف ہے اور میں ان قوتوں کے خلاف گا رہا تھا جو قلزم عطا میں اس لیے آگ لگاتے ہیں کہ اپنی اقصائی حیات کی تطہیر و تزکیہ کریں۔ کاش کبھی نہ فرو ہونے والی بحر کی آگ نے کسی جنگ و جدل کی تیرگی، زندگی کی نہ تھمنے والی مجبوریوں کے کسی طوفان نے اب تک مجھے موت کے اندر ڈبو دیا ہوتا۔ یوناف نے کہا، اے مہربان سلادف، کھل کر کہو، میں سمجھا نہیں۔ بوڑھے سلادف نے کہا، اگر سننا ہی چاہتے ہو تو سنو۔ ہم 2 بھائی تھے، دوسرا مجھ سے بڑا تھا، اس کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ پچھلے سال میرے بھائی کے بیٹے کو یہاں حکمرانوں نے افزائش فصل کے لیے ابیدوس کی مرکزی قربانگاہ میں بھینٹ چڑھا دیا۔ بیٹے کے مارے جانے پر میرا بھائی بھی چند ماہ بعد سسک سسک کر مر گیا۔ اس کی بیٹی عتیشہ کو میں اپنے گھر لایا کہ اپنے بھائی کی اس نشانی کو اپنے بیٹے سے بیاہ دوں گا۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے، پر ہائے میری بدبختی، مصر کے حکمرانوں نے اس سال افزائش فصل کے لیے میرے بیٹے کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے پتا ہوتیب کی بہت منتیں کی ہیں، لیکن وہ مانتا ہی نہیں۔ نہ جانے اسے ہم سے عناد اور دشمنی ہو گئی ہے۔ یہ قربانی اب 1 ہفتے بعد ہوگی۔ کاش کوئی یہ سوچتا کہ میری بینائی کمزور ہے اور میرا ایک ہی بیٹا ہے، اور اس کے قربان ہو جانے کے بعد میں اور عتیشہ دھکے کھا کھا کر مر جائیں گے۔ یوناف نے کہا، اے میرے بزرگ، میں آپ کو اور آپ کی بیٹی کو دھکے نہ کھانے دوں گا، میں تمہارے بیٹے کو بچاؤں گا۔ سلادف نے مایوسی سے کہا، آہ میرے بیٹے، لبان کو کوئی نہیں بچا سکتا، وہ ایسی جگہ ہے جہاں سے اسے کوئی نہیں نکال سکتا۔ یوناف نے کہا، اے سلادف، تم فکر نہ کرو، مصر کے حکمران اگر لبان کو زمین کی تہ میں بھی لے گئے ہوں، میں تب بھی اسے نکال لاؤں گا، بس تم مجھے اپنے گھر لے چلو۔ بوڑھے سلادف نے ایک بار غور سے یوناف کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر امید کی روشنی نمودار ہوئی، پھر وہ یوناف کا ہاتھ تھامے اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ سورج اپنے رامش و رنگ، اپنے نور کی شعائیں، اپنے تن آئینہ کو سمیٹتا ہوا سانع تخلیق کی مقصود مشیت کے تحت حفیظ ظلمات میں اتر رہا تھا۔ خونبار اور شرر تاب شفق آوارہ وحشتوں کے پیش نظر میں جبل پر محو خواب کسی چرواہے جیسا قرار دل زار بکھیرنے لگی تھی۔ بوڑھا سلادف یوناف کو لے کر اپنے گھر میں داخل ہوا۔ اندر سے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی نکلی اور سلادف کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے کہا، اے عام، آپ اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں؟ لڑکی کے سوال کا جواب دینے کے بجائے بوڑھے سلادف نے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے میرے عزیز، یہ میرے بھائی کی بیٹی، میری بھتیجی اور میرے بیٹے لبان کی منصوبہ ہے۔ اے میرے عزیز، گو تم نے راستے میں مجھے اپنا نام بتایا تھا، لیکن میں بھول گیا ہوں، ایک بار پھر اپنا نام کہو۔ یوناف نے کہا، میرا نام یوناف ہے۔ سلادف نے لڑکی کی طرف دیکھا اور اس سے کہا، عتیشہ، عتیشہ میری بیٹی، یہ نیک دل جوان جو میرے ساتھ آیا ہے، لبان کو بچانے کا وعدہ کرتا ہے۔ میں ٹھوکر کھا کر گر پڑا تھا، اس نے مجھے اٹھایا، مجھ پر احسان کیا، اب یہ میرے بیٹے لبان کو بھی بچانے کا وعدہ کرتا ہے۔ اب دیکھو یہ اس کام کی تکمیل اور انجام دہی کیسے کرتا ہے۔ آہ، اب لبان کو کون بچا سکے گا؟ اب وہ بیچارہ تو ایسی جگہ ہے جہاں سے اسے کوئی نکال نہیں سکتا۔ عتیشہ نے مایوسی اور افسردگی کے ساتھ کہا تھا۔ اس لمحے اس کی گردن غم و اندھ سے جھک گئی تھی۔ یوناف نے اس کی ڈھارس بندھاتے ہوئے کہا، اے میری بہن، تمہارے منصوب اور سلادف کے بیٹے لبان کو میں بچاؤں گا۔ عتیشہ، جس کی حالت برے ایام کی ویرانی کی سی ہو رہی تھی، پر امید نگاہوں سے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، پر اے میرے بھائی، آپ کیسے یوناف کو بچائیں گے؟ یوناف کا جواب سننے سے قبل ہی عتیشہ نے پھر کہا، میں بھی کیسی احمق ہوں، آپ مجھے احمق کہہ کر پکار رہے ہیں، اور میں نے آپ کو باہر ہی کھڑا رکھا ہے۔ آپ پہلے اندر چل کر بیٹھیں، پھر آپ سے گفتگو ہوگی۔ سلادف اور عتیشہ یوناف کو اپنے گھر کے ایک کمرے میں لے گئے اور اسے وہاں بٹھانے کے بعد عتیشہ نے کہا، اے میرے بھائی، آپ لبان کو کیسے بچائیں گے جبکہ کل اسے ابیدوس شہر کی بڑی قربانگاہ پر فصلوں کی افزائش کے لیے قربان کر دیا جائے گا؟ یوناف نے کہا،
اے میری عزیز بہن، تو فکر مند نہ ہو، میں تجھے اور سلادف دونوں کو ذلت و رسوا نہ ہونے دوں گا، میں اسے قربان گاہ کے اندر سے بھی زندہ نکال لاؤں گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ میں نے ناممکن کو ہی تو ممکن بنانا ہے میری بہن، یوناف نے خوش طبعی سے کہا۔ عتیشہ نے کہا، میرے بھائی، تم جانتے ہوگے کہ جس شخص کی افزائش فصل کے لیے قربانی دینی ہوتی ہے، اس کے لیے مصر کا فرعون 3 دن کے لیے اپنی تخت سے سلامتی کے طور پر دستبردار ہو جاتا ہے، اور 3 دن تک وہ شخص تخت پر بیٹھتا ہے۔ لبان کو تخت پر بیٹھتے آج تیسرا دن ہے، اور کل اسے ابیدوس کی قربان گاہ میں قربان کر دیا جائے گا۔ فرعون کے کارندے آج رات کے پچھلے پہر میں لبان کو لے کر ابیدوس کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ یوناف نے کہا، تم ملول نہ ہو میری بہن، ہم بھی ابھی ابیدوس کی طرف کوچ کریں گے، اور پھر تم اپنی آنکھوں سے دیکھنا کہ میں تمہارے منصوب لبان کو قربان گاہ کے اندر سے کس طرح زندہ باہر لاتا ہوں۔ بوڑھے سلادف نے بیچ میں بولتے ہوئے کہا، عتیشہ میری بہن، ہمارے پاس اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ ہم یوناف کی بات پر اعتبار کریں۔ تم کھانا تیار کرو، ہم کھانا کھا کر ابیدوس شہر کی طرف کوچ کرتے ہیں، پھر وہاں دیکھ لیں گے کہ یوناف ہماری مدد کے لیے کس طرح اور کیسی تدبیر کرتا ہے۔ عتیشہ نے کہا، اے عم، کھانا تیار ہے، میں ابھی لاتی ہوں۔ عتیشہ کھانا لے آئی، تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ پھر میمفس شہر کی سرائے سے یوناف نے 3 گھوڑے حاصل کر لیے، اور وہ تینوں ابیدوس شہر کی طرف کوچ کر گئے۔